نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ما انفقتم ما جو کچھ انفقتم تم خرچ کرو، نظر تم نظر مانو، کوئی نظر ماننا، یعلمہ علم سے اللہ اسے جانتے ہیں، من سے انصار مددگار، نصرت سے نکلا ہے، ان اگر تبدو تم ظاہر کرو، نعم ما کتنا ہی اچھا ہے یعنی بہترین ہے، تخفو پوشیدہ کرنا، چھپ چھپا کے دینا، فقراء فقیر کے جمع، فقیر کا لفظی معنی ہوتا ہے محتاج، یکفر مٹا دیں گے اللہ، سیئاتکم تمہارے گناہوں کو۔ ترجمہ، وما انفقتم من نفقۃ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو، خرچ کرنا، یا تم کسی قسم کی کوئی نظر مانو تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقات کو واضح کرو تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ کر کے دو اور فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور مٹا دیں گے اللہ تم سے تمہارے گناہوں کو، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والے ہیں۔ بار بار ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، اور اس امر کو واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں صرف تمہارے ظاہری اعمال کو نہیں دیکھا جاتا، کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ تمہارے ظاہری اعمال کی بنیاد پر کرے۔ اللہ رب العزت تمہارے ظاہری عملوں کو نہیں دیکھا کرتے، اللہ کی نظر تمہارے باطن کی طرف ہوتی ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، تمہاری نیتوں میں اور تمہارے ارادوں میں کیا ہے، اللہ اس پر اپنا فیصلہ فرمایا کرتے ہیں، اور تمہاری قبولیت کا دار و مدار بھی اسی پر ہی۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، شکلوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھا کرتے ہیں۔ ظاہری صورت ایک انسان کی بہت عمدہ ہو لیکن دل صاف نہ ہو، اللہ کے ہاں وہ مردود ہے۔
اور ایک بظاہر اتنا اچھا نہیں لیکن دل کا صاف ہے، اللہ رب العزت کے ہاں وہ مقبول ہے۔ اسی طریقے سے ایک عمل ظاہری تو بہت اچھا ہے کہ یہ انسان بہت اچھا کر رہا ہے، بڑا نیک عمل ہے، لیکن انسان کا دل ریاکاری سے بھرا ہوا ہے۔ لوگ کہیں کہ بھئی یہ بڑی ہمت کر رہا ہے، بہت نیک آدمی ہے، بڑا اچھا کام کر رہا ہے، فرمایا وہ عمل عند اللہ مقبول نہیں، مردود ہو جاتا ہے، مردود ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، جو بھی تم خرچ کرو، تھوڑا کرو کہ زیادہ کرو، اخلاص کے ساتھ کرو کہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کرو، او نظرتم من نظر، یا تم کوئی نظر مان لو، فإن اللہ یعلمہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں، اللہ اس کو جانتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے اس کا۔ تو جب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کے مطابق عطا بھی فرمائیں گے۔ یہاں دوسرا جملہ اللہ تعالیٰ نے نظر کا ذکر کیا، او نظرتم من نظر۔ نظر کا لفظی معنی ہوتا ہے متعین کرنا، وہ چیز متعین نہیں تھی، لازم نہیں تھی، انسان نے اپنی طرف سے خود اسے متعین کر دیا، اس کو نظر کہا جاتا ہے۔ جتنی نفل عبادات ہیں انسان پر لازم نہیں ہے، انسان اپنے اوپر خود لازم کرتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا میں ایک دن کا روزہ رکھوں گا، میرا فلاں کام ہو گیا میں اتنی رکعت نماز ادا کروں گا، تو یہ اس نے اپنی طرف سے متعین کیا ہے، یہ ہے نظر ماننا۔ اور نظر ماننے کے متعلق یہ اصول ذہن میں رکھے کہ نظر ایسی چیز کی ہی مانی جا سکتی ہے جو شریعت کے اندر جائز سمجھی جاتی ہے، جو شرعاً جائز ہیں، صرف اختیاری ہیں، آپ اپنے اوپر خود اس کو لازم کر دیتے ہیں، اس کو نظر کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ایسی چیزیں جو شریعت کی نظر میں جائز ہی نہیں ہیں، ان کی گنجائش ہی نہیں ہے، ان کی نظر ماننا بھی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی گناہ کی نظر مان لے تو وہ نظر ماننا درست نہیں ہوتا، گناہ کی قسم کھانا بھی درست نہیں ہوتا۔ نظر بھی در حقیقت قسم کے معنی میں ہے نا، قسم بھی بندہ ایک چیز اس پر لازم نہیں ہوتی، قسم کھا کے لازم کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، کرنا اس پر لازم نہیں تھا، اس نے قسم کے ذریعے لازم کیا۔ نظر بھی یہی ہے کہ اس پر ایک چیز لازم نہیں تھی، وہ اپنی طرف سے اسے لازم کرتا ہے، نوافل کو اور ایسی چیزوں کو۔ النظر عبادت، نظر ایک عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی جائز نہیں ہے، کسی اور کی جائز نہیں۔ نظر بھی اسی کو کہتے ہیں، نیاز بھی اسی کو کہتے ہیں۔ تو نظر اللہ، نیاز فلاں نہیں ہے، نظر بھی اللہ کی، نیاز بھی اللہ کی ہے، سب کچھ اللہ کے نام کا ہے، غیر کا جائز ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص لا علمی میں قسم اٹھا بیٹھا یا نظر مان بیٹھا ایسی چیز کی جو جائز نہیں تھی شرعاً، شرعی طور پر اس کی گنجائش نہیں ہے، اب اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کام کو نہ کرے، چھوڑ دے اسے، اور اس کی جگہ قسم کا کفارہ ادا کر دے
کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی آئے وہاں سب چھوڑ دینا ہے، کسی مخلوق کی بات بھی نہیں ماننی۔ انسان کے والدین کتنے محترم ہیں، لیکن فرمایا کہ اگر وہ بھی خالق کی نافرمانی کا حکم دیں تو وہ نہیں مانا جا سکتا، وہ نہیں مانا جا سکتا۔ قسم اور نظر میں بھی اگر رب کی نافرمانی ہو رہی ہے تو وہ نظر جائز نہیں ہے، وہ قسم جائز نہیں ہے۔ اس قسم کو توڑنا ہوگا، اس نظر کو توڑنا ہوگا، اور پھر اس کو قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے 7ویں سپارے کے بالکل آغاز میں ذکر فرما دی۔ غلام آزاد کرنا ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا ان کو کپڑے پہنا دینے ہیں، اور اگر ان تینوں کاموں کی اگر وسعت نہیں ہے تو پھر 3 دن کے لگاتار روزہ رکھنا ہے۔ خود قرآن مجید نے کفارہ بیان کر دیا، تو نظر کا کفارہ بھی یہی ہے، نظر کا کفارہ بھی یہی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، جو اپنی جانوں پر ظلم کریں اور زیادتی کریں، جو شرک کریں، غیر اللہ کی نظر و نیاز کے اندر پڑ جائیں، فرمایا ان ظالموں کا قیامت کے دن مددگار کوئی نہیں ہوگا۔ یہ تو سمجھتے ہیں نا کہ ہم غیر اللہ کی نظر مان کر ان کو خوش کر رہے ہیں، وہ خوش ہو جائیں گے اور قیامت والے دن ہمارا کام بن جائے گا۔ فرمایا کام نہیں بن رہا، تم بے یار و مددگار ہو جاؤ گے، بے یار و مددگار ہو جاؤ گے۔ مدد کرنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نہیں کوئی مدد کر سکتا سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی 2 صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں دے اور خرچ کرے سب کے سامنے، لوگوں کو اس کا علم ہے، لوگ اسے جانتے ہیں، دکھلا کر وہ خرچ کر رہا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان چھپا کر چپ کر کے خرچ کرے، کسی کو معلوم بھی نہ ہو، کسی کو علم بھی نہ ہو۔ پہلی صورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم علی الاعلان اور ظاہر کر کے اپنے صدقات کو دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے، بشرطے کہ اس کے اندر تمہاری نیت بھی خالص رہے، نیت تمہاری خالص رہے۔ یہ نہیں علی الاعلان دیتے دیتے تمہاری اپنی نظر بھی خراب ہونا شروع ہو گئی، اپنی نیت بھی خراب ہونا شروع ہو گئی، پھر تو کام خراب ہے۔ نیت صحیح رہی لیکن تم نے علی الاعلان خرچ کیا، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر فرمایا تم چھپا کر دو، فقیروں کو دو، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اس لیے کہ جب انسان چھپا کے دیتا ہے تو عام طور پر انسان کی نیت خراب نہیں ہوتی، نیت خراب نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جس کو دے رہا ہے اس لینے والے کو شرمندگی نہیں ہوتی۔ اب یہ دے اور سب کے سامنے دے، اس کی عزت و نفس تو مجروح ہوئی نا سب کے سامنے کہ اس کی مدد کر رہا ہے اور اس کو دے رہا ہے۔ اور اگر چپکے سے دے گا اس کی عزت بھی باقی رہے گی، اس کی عزت بھی باقی رہے گی، کام دونوں کا چل جائے گا۔ اور تیسری بات اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے، اور اللہ اتنے راضی ہوں گے، اتنے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ قیامت کے دن جن لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے اس کے اندر ایک آدمی وہ بھی ہوگا حتیٰ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہ پتہ لگے کہ دائیں نے کیا خرچ کیا ہے۔
دائیں نے، حالانکہ ایک ہی آدمی کے دونوں ہاتھ ہیں، دایاں بھی اسی کا ہے بایاں بھی اسی کا ہے، لیکن فرمایا اس طریقے سے خرچ کرو گویا کہ اپنے آپ کو بھی پتہ نہ لگے، اپنے آپ کو بھی پتہ نہ لگے، جتنا چھپ سکتا ہے چھپانا ہے، اور نہ دیتے ہوئے ظاہر کرنا ہے اور نہ دینے کے بعد ظاہر کرنا ہے۔ دینے کے بعد بھی ظاہر کرتا رہے، یار یہ مسجد میں نے بنوائی تھی، فلاں موقع پر میں نے یہ پنکھے لگوائے تھے، یہ اے سی میرے لگوائے، فلاں چیز او میں نے کیا تھا، یہ تو پھر تو وہی ریاکاری اور وہی کام وہیں کا وہیں، دیتے ہوئے بتایا نہیں اور بعد میں سب کو بتاتا پھرتا ہے کہ یہ عمل میں نے کیا تھا۔ بھی اجر اللہ سے لینا ہے کہ بندوں سے لینا ہے؟ جب اجر اللہ سے لینا ہے تو آپ نے اللہ کے ساتھ جو معاملہ کیا اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ بتا دینے سے وہی بات ہے کہ ایذاء اور احسان ہو جاتا ہے اور عمل ضائع ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال علی الاعلان دے تو گنجائش اس کی بھی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو نفلی صدقات ہیں جو انسان اپنی مرضی سے دیتا ہے، یہ ہمیشہ پوشیدہ دینے چاہیے، یہ سب کے سامنے کبھی نہیں دینے چاہیے، انہیں تو پوشیدہ ہی رکھیں۔ اور جو فرض چیزیں ہیں انسان پر لازم ہیں، جس طرح کے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں تو یہ سب کے سامنے بھی دی جا سکتی ہیں، سب کے سامنے بھی دی جا سکتی ہیں، تاکہ انسان خود بھی تہمت سے بچے کہ میں غریبوں کا حق کھانے والا نہیں، ان کا حق ان کو دینے والا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے اوروں کو بھی ترغیب ہو جاتی ہے کہ اور بھی دینے والے بنیں، خاص طور پر جب ترغیب کا معاملہ ہو، مقصد یہ ہے کہ اوروں کو بھی شوق ہو جائے تو پھر تو علی الاعلان خرچ کرنا چاہیے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے مواقع پر جب اعلان فرمایا کرتے تھے تو آپ علی الاعلان ذکر فرماتے، بے فلاں کام کے لیے کون خرچ کرے گا۔ اب جو دینے والے تھے وہ آ کر آرام سے کان میں نہیں کہتے تھے کہ میں دوں گا اور اتنا دوں گا، نہیں، سب کے سامنے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا 100 اونٹ بما سامان کے دیتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا بالکل ٹھیک، لیکن آپ نے دیکھا کہ جو ہماری ضرورت ہے ابھی پوری نہیں ہوئی، آپ نے پھر فرمایا کہ کون اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری مرتبہ کھڑے ہوئے، سب کے سامنے فرمایا کہ 100 اونٹ بما سامان کے اور دیتا ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا 100 اونٹ بما سامان کے اور دیتا ہوں۔ ایک ہی مجلس کے اندر 300 اونٹ بھی دیے اور سامان سے لدے ہوئے دیے، اتنا بڑا صدقہ کیا اور علی الاعلان کیا، سب کے سامنے کیا تاکہ اور دیکھنے والوں کو بھی رغبت ہو جائے، ان کو بھی شوق ہو جائے کہ جب یہ دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ مال تو ہمیں بھی دیا ہے، تھوڑا صحیح یا زیادہ صحیح کچھ نہ کچھ تو حصہ ڈالنا چاہیے۔ تو اس کی وجہ سے اوروں کو بھی ترغیب ہو جایا کرتی تھی۔ دیکھیں نا، اب مسجد نبوی جب تعمیر ہونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ساتھ کام کر رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ دیکھنے والوں کو ترغیب ہو جائیں کہ جب اللہ کے نبی خود بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں تو ہمیں بھی دینا چاہیے، چاہے کوئی 1 دن دے، چاہے 2 دن دے، 4 دن دیں، تعمیر میں انہوں نے بھی حصہ ڈالا اور اس طرح مسجد کی تعمیر جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ تو ترغیب کے لیے اعمال کو علی الاعلان کرنا، خاص طور پر صدقات کے بارے میں فرمایا علی الاعلان صدقہ دیا جائے تو یہ بھی اچھی بات ہے، یہ بھی بری بات نہیں، لیکن عام حالات میں فرمایا کہ صدقہ پوشیدہ کرنا چاہیے، پوشیدہ کرنا چاہیے۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، فرمایا یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے چاہے ظاہری چاہے پوشیدہ،
تو اللہ تمہاری سیئات کو بھی معاف فرما دیں گے۔ یہاں سیئات گناہ، اس سے پہلے لفظ من ذکر کیا کہ گناہوں میں سے اللہ تمہاری مغفرت کر دیں گے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں اس قسم کی آیات کے بارے میں کہ اللہ بسا اوقات سارے گناہوں کا ذکر نہیں کرتے، فرمایا گناہوں میں سے بعض معاف کر دیں گے، اس لیے کہ جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے مستقل توبہ کرنی پڑتی ہے، اور جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ مختلف نیک اعمال کی برکت سے وہ ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ جس طرح حدیث میں موجود ہے کہ آدمی جب وضو کرتا ہے تو گناہ جھڑ جاتے ہیں، نماز پڑھتا ہے تو گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہ جو خود بخود جھڑتے رہتے ہیں نا یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، اور جو کبیرہ ہیں ان کے لیے انسان کو توبہ کرنی پڑتی ہے مستقل طور پر۔ واللہ بما تعملون خبیر، پھر فرمایا جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ ہر نیک عمل کرنے کی اور اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔